السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویورز، میں ہوں امیر حسین غازی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور الغازی لا اکیڈمی شاہدرہ لاہور کے فورم سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پروفیشنلی جو ہے وہ ہماری جنرل پبلک کے لیے ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ لا میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان کو ابھی تک کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ کس لا کالج میں اپنا ایڈمیشن کروائیں۔ آج جو بیسیکلی ہے وہ ہم نے اپنا جو لا کا سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک تعارف آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے، چاہے وہ افیلیٹڈ کالجز سے ہو، چاہے وہ کسی کالجز کے بارے میں کوئی کمپلینٹ آپ نے دائر کرنی ہو، یا آپ کو فورن یونیورسٹیز کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر کیا وہ ریکگنائزڈ ہیں یا نہیں ہیں، جو نیشنل لیول پہ ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اندر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ اس پلیٹ فارم کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل، اس کو سیکریٹریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ والا جو ادارہ ہے یہ ملک کا وکلاء کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کو جو ہے وہ کیوں قائم کیا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ ہمارے پاس ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2019 SCMR 389 پاکستان بار کونسل اینڈ ادرز ورسز فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ادرز، اور یہ بینچ تھا جی مسٹر جسٹس ثاقب نثار ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال سٹنگ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان تینوں کی جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس جو میں نے آپ کو ایک سائٹیشن بتائی ہے، اس سائٹیشن میں کہا گیا تھا کہ ملک بھر میں پورے پاکستان کے اندر وکلاء کی بہتری کے لیے، لا کالجز کے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے، ٹیچرز اور فیکلٹی کے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے، ملک کے اندر جو لیگل ایجوکیشن ہے اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے ایک سیکریٹریٹ یا ایک ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو اس ڈائریکٹوریٹ کو یا ایک سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ منسلک کر دیا گیا تھا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس آف پاکستان۔ تو پاکستان کی منسٹری آف لا اور ہماری جو وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم ہے پاکستان کے اندر، پاکستان بار کونسل، تو ان دونوں کے درمیان جو آپس میں کوآپریشن تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے، اور جو میں بتا چکا ہوں ان امور کو آسان طریقے سے جو ہے وہ نمٹانے کے لیے ایک ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ قائم کیا گیا، جس کو ہم ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل کہتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹوریٹ جو ہے یہ 3rd فلور سپریم کورٹ بلڈنگ، کانسٹیٹیوشن ایونیو G5/2 اسلام آباد میں ہے، یعنی جہاں پہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہے، جہاں پہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اس کے آفیسز ہیں، اسی میں ہی جو ہے یہ ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو افیلیٹڈ کالجز یا وکلاء کی جو ہے وہ جو افیلیٹڈ کالجز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے اور لیگل ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے اگر آپ یا کسی بھی کوئی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں کہ کون سے کالج افیلیٹڈ ہیں، تو آپ ان ٹیلی فون نمبر کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا یہ ای میل ایڈریس ہے DLE@pakistanbarcouncil.org، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ رابطہ کر کے تمام تر جو معلومات ہے وہ لے سکتے ہیں۔ میں جو ہے یہ جو لیکچر ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں
یہ 15 اکتوبر 2022 کو یہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیٹ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ میں آج بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے افیلیٹڈ کالجز کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ جو ہماری ویب سائٹ ہے یا جو ہماری ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر تمام افیلیٹڈ کالجز کی جو ہے وہ لسٹ اویزاں کر دی گئی ہے۔ تو آج کے دن تک جو وہاں پہ لسٹ اویزاں کی گئی ہے ڈائریکٹوریٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، میں ادھر سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کالجز جو ہیں وہ افیلیٹڈ ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اگر آج کوئی کالج افیلیٹڈ نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی جو ہے 2-4 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس کے بہت سارے کالجز کو جو ہے وہ ڈی ایفیلیٹ کیا ہے، جو کہ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ پورا نہیں کر رہے، ان کو جو ہے وہ ڈی ایفیلیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن تک جو اس ڈائریکٹوریٹ کے اوپر موجود ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر کل کو جو کالجز ڈی ایفیلیٹ ہوئے ہیں بی زیڈ یو سے، تو ان کالجز کو کل کو اگر وہ اس کا جو ہے وہ معیار پورا کرتے ہیں، جو پاکستان بار کونسل رول ایجوکیشن رولز ہیں 2015 کے، اگر وہ ان کا معیار پورا کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ افیلیشن مل جاتی ہے، ان کو پروویژنلی جو ہے وہ 1 سال کے لیے ان کو افیلیشن دے دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ ریکوائرمنٹ پورا کرتے ہیں تو وہ دوبارہ کالجز جو ہیں وہ افیلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کریں یا یہ جانکاری دیا کریں کہ یہ کالج جو ہے وہ کسی کے ساتھ افیلیٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل ہے، اس کو گوگل کریں گے تو اس کے اوپر تمام کالجز کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس تفصیل کے اندر جو پرووائڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ کالجز ہیں جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی افیلیٹڈ ہیں، تو آپ پھر ان ٹیلی فون کے جو ہے ان کے اوپر نمبر ڈائل کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، یا یہ ایڈریس میں نے لکھا آپ خود وہاں پہ جا کے پتہ کر سکتے ہیں، یا یہ ای میل ایڈریس ہے آپ یہاں سے بھیج کے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کالج جو ہے وہ افیلیٹ ہے اور کون سا ڈی ایفیلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس بارے میں ہم آپ کی پوری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو جہاں اپنے فیوچر کا جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا کیئرفل ہو جایا کریں کہ یہ جو کالجز جہاں پہ ہم داخلہ لینے لگے ہیں وہ افیلیٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو الغازی لا اکیڈمی شاہدرہ ہے، ہم پورے وثوق کے ساتھ اپنے بچوں کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ یونیورسٹیز کو کالجز کو بھیجتے ہیں، اور انہی کالجز اور انہی یونیورسٹیز کو بھیجا جاتا ہے جو کہ افیلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم اب پوری تسلی کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جائے۔ تو اگر آپ پاکستان کے باہر کسی بھی ایریاز کے اندر موجود ہیں اور آپ نے پاکستان کے کسی بھی لاء کالج کے اندر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The affiliated college with BZU and اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے ساتھ کون کون سے کالجز 15 اکتوبر 2022 تک افیلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی افیلیشن کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کالج کو آپ گوگل کر لیجئے گا، اگر ڈائریکٹوریٹ پہ موجود ہے تو اٹس اوکے، ادروائز اگر موجود نہیں ہے تو وہ افیلیٹڈ کالج نہیں ہے۔ یہ بات غور سے میری جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ تو بی زیڈ یو کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس 8 لاء کالجز ہیں جو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں۔ تو یہ ڈائریکٹوریٹ پہ کے اوپر بھی موجود ہے۔ پہلا ہے جی الیوسف لاء کالج۔ الیوسف لاء کالج جو ہے یہ بورے والا میں ہے، ایک بورے والا میں ہے، یہ افیلیٹڈ ہے بی زیڈ یو سے، یہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی الوکیل لاء کالج۔ الوکیل لاء کالج جو ہے یہ بھی
بورے والا کے اندر ہی ہے اور یہ بھی BZU کے ساتھ افیلیٹڈ ہے۔ تیسرا ہے جی شجاع آباد لاء کالج، شجاع آباد لاء کالج، اور یہ شجاع آباد میں ہے، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس دی نیکسٹ NEXT دی نیکسٹ لاء کالج ملتان۔ اس کی ملتان میں 2 برانچیں ہیں، دی نیکسٹ لاء کالج ملتان یہ بھی افیلیٹڈ ہے، پھر دی نیکسٹ لاء کالج بوسن روڈ ملتان، بوسن روڈ ملتان کے اوپر بھی نیکسٹ لاء کالج ہے، یہ بھی افیلیٹڈ ہے جی آپ کا BZU کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے جی دا ایکسیلنٹ لاء کالج ملتان، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ آگے ملتان پوسٹ گریجویٹ لاء کالج، ملتان پوسٹ گریجویٹ لاء کالج ملتان، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ سٹی لاء کالج ملتان، سٹی لاء کالج ملتان، یہ 8 لاء کالج ہیں BZU کے ساتھ 15 اکتوبر 2022 تک۔ یہ آج کی معلومات کے مطابق اور ڈائریکٹوریٹ کے مطابق یہ BZU سے افیلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ BZU کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جائے گی ہمارے پاس ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ 7 لاء کالجز ہیں جو کہ افیلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ پہلا ہے جی علی لاء کالج، علی لاء کالج رحیم یار خان، یہ بھی افیلیٹڈ ہے اسلامیہ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا العمر لاء کالج، العمر لاء کالج یہ بہاول نگر میں ہے، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی رائل لاء کالج، رائل لاء کالج بہاول نگر میں، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی بہاولپور میں 3 لاء کالج ہیں بہاولپور میں جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ افیلیٹڈ ہے۔ اس میں ہے جی جناح لاء کالج، اور اس کے بعد ہے جی ریڈز لاء کالج، یہ بھی افیلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی دا بروکس لاء کالج، دا بروکس لاء کالج، تو یہ تینوں جو ہیں وہ بہاولپور کے اندر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چشتیاں میں ہے، وہ ہے جی انفارمیٹکس کالج آف لاء، یہ اسلامیہ یونیورسٹی سے جو ہے وہ افیلیٹڈ ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ وہ 15 لاء کالجز میں نے بتا دیے ہیں، جن میں سے 8 بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ہیں اور 7 جو ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی سے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لاء کالج یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ افیلیٹڈ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پاکستان بار کونسل سے رابطہ کرے اور وہاں پہ اپنی انٹری کروائے۔ اگر وہ واقعی ہی ساری ریکوائرمنٹ اس نے پوری کر دی ہیں تو وہاں پہ رابطہ کرے اور اپنا نام کا جو ہے وہاں پہ اندراج کروائے۔ ادروائز ڈائریکٹوریٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لاء کالج جو ہے وہ اصل نہیں ہے، باقی سارے جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو اگر آج کے بعد کسی کو افیلیشن مل جاتی ہے تو جب جو ہی وہ اپلوڈ ہوگا تو ہم بھی جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آپ تک معلومات پہنچا دیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ احتیاط برتیے گا BZU اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو کوئی داخلے کا کوئی آپ نے ان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی میں اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ الغازی لاء اکیڈمی شاہدرہ لاہور سے بات جو ہے وہ اس کے فورم سے جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0300 426 0669، یہی ہمارا موبائل نمبر ہے، اس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا سیکیورڈ جو ہے وہ ایڈمیشن کروائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔